سب سے پہلے اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں، جو کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے، امیر پیسے چاہیے لوگوں کو، تو تسلی سے آرام سے بیٹھیں اور چائے کا مگ پکڑیں اور سنیں، اگر سننے کا دل چاہ رہا ہے تو۔ ہر پاکستانی $1000 مہینہ کما سکتا ہے منیمم۔ تو اگر یہ تین چیزیں آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ آمدنی والے کی ویلیو کم آمدنی والے کے اندر شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پاکستانی کیوں غریب ہے؟ پاکستانی کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے، پاکستانی کے پاس انگریزی کا اسکل بھی ہے، کیونکہ ہمارے سارے اسکول انگریزی پڑھاتے ہیں، چاہے خراب ہے کوئی بات نہیں، ہے تو صحیح نا۔ تیسرا اسکل پاکستانی کے پاس ابھی تک نہیں پہنچا ہے، اور ہم تو لٹرلی جہنم میں رہتے ہیں، پاکستان کو ہم نے جہنم میں بنا کے رکھا ہوا ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ہماری سوچ غریب ہے۔ میں کوئی بہت ہی زبردست کوالٹی کی ویڈیو نہیں بناتا ہوں، میں کوئی بہت ہی ششکے والے کانٹینٹ نہیں کریٹ کرتا ہوں، میری ویڈیو کی کوالٹی بہت عام سی ہوتی ہے، لیکن میں دل سے بات کرتا ہوں، اتنا مجھے آتا ہے، جتنا میں کر سکتا ہوں وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے خیال میں صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک میرے دماغ میں صرف ایک ہی تکلیف ہوتی ہے کہ کس طریقے سے میرے ملک کے جو باقی لوگ وہ غربت سے باہر آ جائیں۔ السلام علیکم، میرا نام ریحان اللہ والا ہے۔ آج جولائی ہے، 2023 ہے۔ میں تقریباً 2010 سے پاکستان سے غربت کے خاتمے کے لیے کام کر رہا ہوں، اور آج کی جو ٹاک ہے وہ پاکستان ایک غریب ملک کیوں ہے اور پاکستانی غریب کیوں ہے، اس کے اوپر ہے۔ یہ میری چوتھی ٹاک ہے اوور دی لاسٹ 5 ایئرس۔ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ پرانی ٹاکس بھی دیکھیں، ان میں بھی کچھ سملر کانٹینٹ دیا ہے۔ 2023 ہم پاکستانی ہیں، اور یہ چیز ہم کو کسی نے بتائی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہم نیشنل گیت گاتے ہیں، ہمارے والدین ہم بتاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم ایک انسان پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب بڑے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہوتے ہمیں پاکستانی بنا دیا جاتا ہے۔ اگر ہم بارڈر کے دوسری طرف پیدا ہوتے تو ہم ایرانی کہلاتے، اگر دوسری طرف اور پیدا ہوتے تو ہم افغانی کہلاتے، اگر ہم امریکہ میں پیدا ہو جاتے تو ہم امریکن کہلاتے۔ ہمارا اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کس ملک میں پیدا ہوئے۔ بنانے والے نے ہمیں جہاں پیدا کر دیا ہم وہاں پیدا ہو گئے، اور ہماری روح جہاں آ گئی وہاں پر ہم پہنچ گئے۔ اس پچھلے 20 سال میں ایک چیز انسانوں نے ایجاد کری جس کو انٹرنیٹ کہتے ہیں، اور یہ وہ طریقہ ایجاد ہوا جس کے ذریعے انسان آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج سے تقریباً 400 سال پہلے پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا۔ اس سے پہلے جو علم دیا جاتا تھا وہ صرف قلب سے قلب، دماغ سے دماغ پہ دیا جاتا تھا۔ کتابیں ہوتی تھیں لیکن اس مقدار میں نہیں ہوتی تھیں، ہاتھوں سے لکھی جاتی تھیں، اور بہت زیادہ لمیٹڈ انفارمیشن ہوتی تھی لمیٹڈ لوگوں کے پاس۔ تقریباً 150 سال پہلے انسانوں نے میس ایجوکیشن کا بیڑا اٹھایا کہ ہم سب کو پڑھائیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ پڑھ ہی نہیں سکتے سب لوگ، کچھ لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، کچھ لوگ عقل مند ہوتے ہیں، کچھ لوگ کالے ہوتے ہیں، کچھ لوگ گورے ہوتے ہیں، تو کچھ ریسز پڑھ نہیں سکتی، ان کے خیال تھا۔ بہرحال یہ بھی چیز غلط ثابت ہوئی، اور انسانوں کو میس ایجوکیشن دی گئی اور سب کو علم دے دیا گیا۔ جب انٹرنیٹ ایجاد ہوا تو 1999 میں گوگل ایجاد ہوا، اور گوگل نے تہیہ کیا کہ دنیا کا جتنا علم ہے ہم اس کو اکٹھا کرنا شروع کریں گے، ہم اس کو آرگنائز کریں گے۔ یہ ان کا مشن سٹیٹمنٹ تھا، انہوں نے کرنا شروع کیا، اور 20 سال کے قلیل عرصے کے اندر انہوں نے دنیا کے میجورٹی علم کو اکٹھا کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے ستاروں سے جہاں آگے اور ہیں ان کا علم بھی اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور آپ گوگل ارتھ پہ جا کے اب اسکائی کو بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ 2023 میں فائنلی اے آئی ہمارے ہاتھوں میں آئی، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جتنا علم انسان نے آج تک بنایا تھا وہ سارا کا سارا چیٹ جی پی ٹی اور گوگل باٹ کی شکل میں ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور اب ہم جو بھی چاہے سرچ کر کے انسٹنٹلی دیکھ سکتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور کچھ اور کیا ہے۔ سچ وہ ہوتا ہے جو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، اور اس کو کسی طرح سے پروف بھی کر دیتا ہے کوئی، اور پروف کرنے کے لیے جو طریقے اپنائے جاتے ہیں وہ بھی وہی طریقے ہوتے ہیں جو کہ انسانوں نے بار بار سنے ہوئے ہوتے ہیں، جس کو صحیح سمجھتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ انسان ایکچولی کچھ بھی نہیں جانتا ہے۔ اگر آپ ستاروں کی طرف رات کو دیکھیں تو پتہ چلے گا ہمیں واقعی کچھ نہیں معلوم، کیونکہ ایک ستارہ ایک پوری گیلیکسی ہوتی ہے۔ بار بار واپس آتے ہیں، پاکستان کیوں غریب ہے؟ پاکستان میرے خیال میں اور میرے تجربے میں اس لیے غریب ہے کہ پاکستان کو، ہم پاکستان میں رہتے ہیں بس،
ایک وجہ ہے۔ پاکستان کا پر کیپٹا انکم جو ہے ڈی ویلیویشن کے بعد تقریباً $1000 سے کم ہو گیا ہے، اور بنگلہ دیش کا جو ہے $1200 ہو گیا ہے، اور دنیا کے اندر جو ایوریج ہے اگر ہم نکالیں تو وہ ایک سال کا $12000 بنتا ہے پر کیپٹا انکم، جبکہ پاکستان کی جو پر کیپٹا ہے وہ $1000 کے قریب ہے۔ $1000 ہم سال میں کماتے ہیں۔ جو غریب لوگ ہیں تو وہ بھی نہیں کماتے۔ ایک اسٹڈی کے حساب سے پاکستانی ایک مہینے میں $25 سے زیادہ نہیں کماتا ہے، جو غریب پاکستانی ہے۔ اب غریب کیوں ہے؟ تو فرض کر لیجئے کہ میں ایک گاؤں میں پیدا ہوتا ہوں، اور ایک گاؤں کے اندر ایک آدمی کی جو تنخواہ ہے وہ $10,000 مہینہ ہے، اور اگر کوئی وڈیرا وہاں پر اس بچے کو 10,000 کی جگہ 5,000 دینے کی کوشش کرتا ہے تو سارے گاؤں والے شور کرتے ہیں یہ تو زیادتی ہے، $5,000 نہیں ہونے چاہیے، $10,000 ہونے چاہیے، کیونکہ سب کے پیسے $10,000 ہیں، آپ ان کو 5,000 کیوں دے رہے ہیں؟ اسی طرح سے اگر کراچی کے اندر میں رہتا ہوں اور مجھے ایک ڈرائیور چاہیے، اور کوئی آدمی کو میں $5,000 تنخواہ دیتا ہوں ڈرائیور کی، تو اس کے ڈرائیور کے رشتہ داروں کو جب پتہ چلے گا تو وہ غصہ ہوں گے کہ $5,000 تو کوئی تنخواہ نہیں ہوتی، کم سے کم 35,000 $25,000 $50,000 کماؤ، یعنی تو اوبر کی گاڑی چلا لو، بڑے آرام سے تم 25,000 $50,000 کما لو گے۔ یہ وہ علم ہے جو کہ معاشرے کے اندر موجود ہے، اور کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، لیکن سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح میں آپ سے اردو میں بات کر رہا ہوں، اگر میں آج جاپان میں پیدا ہوا ہوتا، یا 50 سال پہلے جب میں پیدا ہوا تھا جاپان میں پیدا ہوتا، تو میں آج آپ سے جاپانی میں بات کر رہا ہوتا۔ وہ جو جاپانی زبان ہے وہ مجھے کسی کتاب سے نہیں سیکھی ہوتی، بلکہ جو معاشرے کے اندر لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان سے سیکھی ہوتی۔ اب اگر میں جاپان ہی کے اندر نوکری کر رہا ہوتا، اور نوکری کی جگہ مجھے ڈرائیور کی نوکری کرنی ہوتی، تو $50,000 مجھے کوئی اگر آفر کرتا، تو اس 50,000 کی وجہ سے سارے لوگ مجھے کہتے کہ تم غلط کر رہے ہو، 50,000 تنخواہ نہیں ہوتی، کم سے کم تمہیں $6,00,000 چارج کرنے چاہیے، یا $12,00,000 چارج۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو ہم تعین کرتے ہیں کہ ہماری آمدنی کتنی ہوگی، ہماری تنخواہ کتنی ہوگی، وہ تعین کرتے ہیں معاشرے کے اندر موجود ریٹ سے۔ مثال کے طور پہ کوئی گھر ہے، آپ بیچتے ہیں، پلاٹ بیچتے ہیں، تو وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ بھئی برابر والے کا کتنا بکا ہے، کتنے کا بکا ہے، تو ہمارا بھی اتنے کا ہو گیا۔ اگر لیفٹ پہ، رائٹ پہ، سیدھے ہاتھ پہ، الٹے ہاتھ پہ کوئی پلاٹ $10,000 کا بکا ہے، تو آپ کی قیمت بھی 8,000 سے $10,000 یا $12,000 ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پلاٹ $1,000 کا ہو۔ ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فیصلہ یہ ہوا کہ جو ویلیو ہے اوقات، یا انفارچونیٹلی مجھے اس کا اردو لفظ نہیں معلوم، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اردو زبان میں لمیٹیشن ہے بہت سارے الفاظ کی، مجھے بھی نہیں معلوم ہے، اور معاشرے نے مجھے نہیں سکھایا، کیونکہ میں اردو کی کتابیں نہیں پڑھتا، میں انگریزی کی بھی کتابیں نہیں پڑھتا، تو جو معاشرے میں سن رہا ہوتا ہوں الفاظ، وہی الفاظ میں ادا کر پاتا ہوں۔ تو اگر میں ان الفاظ کی جگہ انگریزی الفاظ زیادہ سیکھ رہا ہوتا، اور اگر میں کمپیوٹر پہ بیٹھ کر کوئی کام کر رہا ہوتا، مثال کے طور پہ گرافک ڈیزائننگ کر رہا ہوتا، پروگرامنگ کر رہا ہوتا، اکاؤنٹنگ کی جاب کر رہا ہوتا، لائر کی جاب کر رہا ہوتا، اور مجھے تنخواہ وہ مل رہی ہوتی جو انگریز لیتے ہیں، کیونکہ وہ انگریزی میں بات کرتے ہیں، تو میرے کانوں میں بات جو آتی وہ انگریزی والی آتی، تو میرے جو انگریز دوست سویڈن میں رہتے ہیں، ناروے میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، UK میں رہتے ہیں، وہ جو تنخواہ لیتے ہیں، وہی تنخواہ مجھے میرے دوست بتاتے، ارے تم $1,00,000 مہینہ لیتے ہو، یہاں پر تو میری تو تنخواہ $12,00,000 ہے۔ تو آپ کہتے ہیں ارے یہ کیسے بھائی کہ تمہاری تنخواہ $12,00,000 میری $1,00,000، چلو چائے پہ ملتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ تو آپ زوم کھولتے یا واٹس ایپ کھولتے، اس سے بات کرتے، اس سے گپے لگاتے، اور آپ کو خود سمجھ آتا کہ یار یہ $12,00,000 تم لے رہے ہو، $1,00,000 میں لے رہا ہوں، کچھ ایسا نہیں ہو سکتا ہم مل کے کر لیں؟ تو تم 12,00,000 کما رہے ہو، کم سے کم چلو مجھے 5,00,000 تو مل جایا کریں، چلو اس پہ کوئی کام کرتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے جو پل درکار تھا، جو طریقہ درکار تھا، پاکستان میں بیٹھے ہوئے لائر کا، اکاؤنٹنگ کا، ویڈیوگرافر کا، فوٹوگرافر کا، گرافک ڈیزائنر کا، وہ پل تھا انٹرنیٹ، پہلا پل۔ دوسرا پل تھا زبان کا، کہ آپ اس سے بات اسی زبان میں کریں گے نا جس زبان میں اس کو آتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ ہم چائنا سے کسی کو لے کے آ جاتے ہیں، گاؤں میں ایک پاور پلانٹ بن رہا ہے، تو اس کی تنخواہ $5,00,000 مہینہ ہوگی،
لیکن چائنیز سے کیونکہ ہم بات نہیں کر پا رہے تو ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کی تنخواہ 5 لاکھ روپے ہے، اور چائنیز پاکستانیوں سے گھل مل بھی نہیں رہا اور وہ ان سے بات بھی نہیں کر رہا، اپنا کھانا کھا رہا ہے، اپنے علاقے میں رہ رہا ہے، اپنے چار دیواری میں رہ رہا ہے، تو وہ ایک الگ ببل میں رہ رہا ہے اسی جگہ پہ ایک گاؤں میں ہے جہاں پاور پلانٹ بن رہا ہے، اور اسی گاؤں میں اور بندے ہیں جو کہ ڈفرینٹ پیسے کما رہے ہیں۔ ایک اور اگزامپل لیتے ہیں، یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے، سمجھانے کے لیے ہے، ایک پورا لیکچر ہے لمبا، تو تسلی سے آرام سے بیٹھیں اور چائے کا مگ پکڑیں اور سنیں اگر سننے کا دل چاہ رہا ہے تو۔ ایک اور کالونی ہے، فرض کر لیجئے کوئی ایک یوریا کی کمپنی ہے اور اس کے برابر میں ہم اینگرو کی اگزامپل لے لیتے ہیں کیونکہ ایف ایف سی اور اینگرو برابر میں ہیں، اور اسی کے برابر میں ایک علاقہ ہے جہاں پر کیپٹا انکم 10,000 روپے ہے۔ تو اب جو کالونی کے اندر رہ رہا ہے اس کی کم سے کم آمدنی ہے 25 سے 35,000 روپے، لیکن جو کالونی کے باہر رہ رہا ہے اس کی آمدنی ہے 10,000 سے 15,000 روپے۔ کالونی سے اندر آنے کے لیے کچھ ڈسپلن چاہیے ہوں گے، کچھ ہنر چاہیے ہوں گے، کچھ زبان آنی ہوگی، کچھ طریقہ کار چینج ہو جائیں گے۔ کالونی سے باہر کچھ اور طریقہ کار ہوں گے، لیکن آمدنی چینج ہو گئی صرف کالونی کے اندر جانے سے۔ واپس چائنیز کے اوپر آ جاتے ہیں، جو چائنیز کی آمدنی چائنیز کی کالونی میں تھی کیونکہ چائنیز کو چائنیز زبان آتی ہے، چائنیز سے کام کرنے کے طریقے آتے ہیں، کچھ ہنر اس نے سیکھے ہیں، چاہے وہ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں سیکھیں، اس کی وجہ سے سیکھیں یا لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے سیکھیں۔ سو آمدنی کا ڈفرینس اب ہمیں کچھ نظر آنا شروع ہوا۔ پہلی چیز کمیونیکیشن تھی، جو کہ ہے پہلے ہم زبان سے بات کرتے تھے، پھر کتابوں کے ذریعے سیکھتے تھے جس کے ذریعے ہم نے اسکول کالجز بنائے، پھر انٹرنیٹ کے ذریعے سیکھنا شروع کر دیے کیونکہ یہ نئی ہے فیلڈ تو بہت کم لوگ سیکھتے ہیں۔ یوٹیوب سے سیکھا، یوڈیمی سے سیکھا، کورسیرا سے سیکھا، ایڈیکس سے سیکھا، اور پلیٹ فارم سے جا کے سیکھا، یا 1 on 1 کسی کے ساتھ نوکری کری تو سیکھ لیا، امریکہ چلے گئے وہاں پر لوگوں سے سیکھا، اور اس کے لیے جو چیز کامن ڈینومینیٹر چاہیے تھی وہ چاہیے تھی زبان۔ تو زبان آ جائے، اب باتیں کرنا آ جائیں، اور تیسری چیز رہ گئی، 3 اچھے دوست۔ وہ اچھے دوست یا ٹیچر یا مینٹر یا باس جو آپ کو وہ نوکری دیں جس کے ذریعے آپ کو وہ علم آ جائے جس سے آپ کی ویلیو اوپر چلی جائے، آپ کی قیمت اوپر چلی جائے۔ اب انسانوں کی تو ہم قیمت نہیں لگاتے، ویلیو ہوتی ہے، تو ہم ورڈ ویلیو کو یوز کریں گے یہاں پہ۔ ویلیو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو کتنی اہمیت اور اس کے پیسے دیتے ہیں۔ اس کا اردو کا کوئی ورڈ نہیں ہے تو ہم اس کے جگہ ویلیو کا ہی ورڈ یوز کریں گے۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کی امی نے آپ کے لیے چپاتی بنائی ہے، اس کی آپ کے نزدیک کیا قیمت ہے، تو اور اگر کسی بازار والے نے بنائی ہے تو آپ کے لیے کیا قیمت ہے، دونوں کی صورت میں قیمت چینج ہو جائے گی۔ اس کو ہم ویلیو کا ورڈ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اردو کے اندر اس لفظ کو جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ویلیو کیا ہوگی۔ تو اگر یہ 3 چیزیں آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ آمدنی والے کی ویلیو کم آمدنی والے کے اندر شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ایک اور اگزامپل لیتے ہیں کہ ہم کسی بارڈر کے اوپر رہتے ہیں، میں آج کل یورپ میں ہوں، ایک طرف فرض کر لیجیے جرمنی ہے اور دوسری طرف فرانس ہے۔ بارڈر پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ دونوں زبانیں بولتے ہیں، وہ دونوں چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ پل کا کردار ادا کرتے ہیں دونوں سائڈ کے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ وہ دونوں کی زبانیں سمجھتے ہیں، دونوں کے کلچر بھی سمجھتے ہیں۔ تو اب پاکستانی کیوں غریب ہے؟ پتہ نہیں یہ ساری باتیں میں سے کتنی % بات آئی، دوبارہ دیکھ لیجئے گا۔ پاکستانی کیوں غریب ہے؟ پاکستانی کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے، پاکستانی کے پاس انگریزی کا اسکل بھی ہے کیونکہ ہمارے سارے اسکول انگریزی پڑھاتے ہیں، چاہے خراب ہے کوئی بات نہیں، ہے تو صحیح نا۔ تیسرا اسکل پاکستانی کے پاس ابھی تک نہیں پہنچا ہے، وہ ہے کہ وہ دوست اس کے پاس نہیں ہے جو زیادہ آمدنی کماتے ہیں۔ پاکستانی لائرز امریکن لائر کو نہیں جانتا، پاکستانی ڈاکٹر امریکن ڈاکٹر کو نہیں جانتا، دوست نہیں ہے۔ پاکستانی گرافک ڈیزائنر امریکن گرافک ڈیزائنر کو نہیں جانتا، پاکستانی سافٹ ویئر انجینئر امریکن سافٹ ویئر انجینئر کو نہیں جانتا۔ صرف اس آخری چھوٹی سی ایک چیز کی وجہ سے پاکستانی کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ غریب ہیں۔ ہم ابھی غیر پڑھے لکھوں پہ نہیں آ رہے، ہم ابھی پڑھے لکھے لوگوں پہ آ رہے ہیں کہ پاکستان کا تو پڑھا لکھا بچہ بھی کم پیسے کما رہا ہے، جاب نہیں مل رہی اس کو۔ وجہ کیا ہے؟
وجہ صرف یہ ہے کہ اس کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے، اس کے پاس گوگل بھی آ گیا، اس کے پاس فیس بک بھی آ گیا، اس کے پاس واٹس ایپ بھی آ گیا، اس کے پاس اسمارٹ فون بھی آ گیا. اب آخری ایک چیز رہ گئی ہے، اور اس آخری ایک چیز کو اگر آپ obtain کر لیں گے، حاصل کر لیں گے، تو اب آپ کی آمدنی بڑھنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ معاشرہ آپ کو کم آمدنی حاصل کرنے سے روک دے گا. معاشرہ کیا ہے؟ تو آپ نے اب دماغ کے اندر جو آپ نے لائن کھینچی ہوئی ہے کہ میں کراچی میں رہتا ہوں، میں ٹھٹا میں رہتا ہوں، میں شکارپور میں رہتا ہوں، میں ملتان میں رہتا ہوں، میں چیچا وطنی میں رہتا ہوں، میں KPK میں رہتا ہوں، میں علاقہ غیر میں رہتا ہوں، میں کسی قبائلی علاقے میں رہتا ہوں، میں کوئٹہ میں رہتا ہوں، میں پسنی میں رہتا ہوں، میں گلگت بلتستان میں رہتا ہوں. اس لائن کو آپ نے جو دماغ میں کاٹ لگی ہوئی ہے، اتنی گہری لائن ہے کہ سن کے آپ پاکستانی ہو گئے ہیں، گلگتی ہو گئے ہیں، بلوچی ہو گئے ہیں، پٹھان ہو گئے ہیں، سندھی ہو گئے ہیں. اس لائن کو آپ نے مٹانا ہے، اور یہ پرماننٹلی نہیں مٹے گی. آپ جو ہیں وہ ہیں، میں ریحان اللہ والا ہوں، میں اس رنگ کا ہوں، میں ایک پاکستانی ہوں، میں ہوں. لیکن اس کو بلر کرنا ہے تھوڑا، اس کی جان تھوڑی سی چھوڑنی ہے، اس کو تھوڑا سا ڈھیلا دینا ہے. اگر آپ کو امریکہ میں نوکری مل جائے گی اور آپ امریکہ چلے جائیں گے تو امریکہ میں کس زبان میں بات کریں گے؟ انگریزی میں بات کریں گے. تو اگر آپ انگریزی میں بات نہیں کریں گے تو وہ آپ کو نوکری نہیں دے گا کہ بھائی تم کو تو زبان ہی نہیں آتی، میں تم کو کیسے کام دوں. تو اور دوسرا، پھر آپ اگر کلچرلی فٹ نہیں ہوں گے، مثال کے طور پہ ایک علاقہ ہے انڈیا میں، وہ کپڑے نہیں پہنتے، تو اگر وہ اسی کلچر سے نکل کے وہ اسی لباس، جو کہ لباس نہیں ہے، نکل کے وہ سعودی عربیہ چلے جائیں، وہ امریکہ چلے جائیں، وہ پاکستان آ جائیں، تو ان سے وہ کوئی کام نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ کلچرلی ان اپروپریٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں. وہ کون بتائے گا ان کو کہ کلچر صحیح ہے؟ ایک طریقہ یہ کہ ہم ان پہ تشدد کرنا شروع کر دیں کہ تم غلط ہو، تم خراب ہو، تم بدتمیز ہو، تم ننگے پھر رہے ہو. دوسرا کیا ہے کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کریں، ان سے دوستی کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، اور کہ میرے پیارے بھائی، تم اسی طرح پیدا ہوئے ہو، تم اسی طرح بڑے ہوئے ہو، ہمارے علاقے میں اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح دیکھو، یہ سب کپڑے پہنے ہیں، اس طرح پہننا ہوتا. تو اسی طرح سے اگر آپ اپنے جیسے یا اپنے سے فرق لو، جن کی آمدنی زیادہ ہے، ان کے ساتھ جب آپ دوستی کریں گے، تو جب دوستی کریں گے، آپ کلچر کا ان کے حصہ بنیں گے. کلچر سے مراد یہ نہیں کہ آپ شراب پینا شروع کر دیں، ننگے ہونا شروع ہو جائیں، نہیں. کلچر سے مراد ہے کہ آپ کے وہ دوست ہیں، ہم آہنگی ہوگی آپ کی. آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ کے ہندو دوست بھی ہو سکتے ہیں، سکھ دوست بھی ہو سکتے ہیں، کرسچن دوست بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان دوست بھی ہو سکتے ہیں، شیعہ بھی ہو سکتے ہیں، سنی بھی ہو سکتے ہیں، اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ کے دوست ہیں نا. اب دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے مذہب کو اختیار کر رہے ہیں. دوستی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ چائے پی رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، کرکٹ ڈسکس کر رہے ہیں، تنخواہیں ڈسکس کر رہے ہیں، جاب کی پرابلم ڈسکس کر رہے ہیں. یہ وہ کلچرل ایجوکیشن ہے جو ہم سب ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اس کلچرل ایجوکیشن میں ایک باؤنڈری ہے، اور وہ باؤنڈری ایکچوئل میں نہیں ہے، وہ ہمارے دماغ کے اندر ہے. اور پہلی باؤنڈری تھی کہ ہم کمیونیکیٹ کر نہیں سکتے تھے، اب انٹرنیٹ ہے، اب ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. دوسرا، ہمیں زبان نہیں آتی تھی، دوسرے کی زبان، اب زبان آتی ہے، انگریزی آتی ہے. اب جو تیسرا چیز ہے کہ ہمیں دوستی کرنا نہیں آتی. اور یہ بات جو میں آج سمجھا رہا ہوں، بہت سال سے سمجھا رہا ہوں، لیکن یہ بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آتی کہ دوستی کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے. دوستی کرنے سے، انٹرنیشنل دوستی کرنے سے آپ ایک بڑے اسپیکٹرم، بڑے کلچر کا حصہ بنتے ہیں، اور آپ کی طرف وہ فلو آف انفارمیشن آنا شروع ہوتا ہے، وہ معلومات آنا شروع ہوتی ہے جو کلچر کے اندر ایمبیڈ ہوئی ہوئی ہے، گھسی ہوئی ہے، جو کہ کلچر روک دیتا ہے، معاشرہ روک دیتا ہے بہت ساری چیزیں کرنے سے، اچھی بھی اور بری بھی. کیونکہ معاشرہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ معاشرہ میں اور آپ اکٹھا جب ہوتے ہیں، اور اکٹھا جب سوچتے ہیں، اور اکٹھا رولز کو فالو کرتے ہیں، تو وہ معاشرہ بنتا ہے. ہم ایرا میں سے آ رہے ہیں، ہم پہلے گاؤں میں رہتے تھے، پھر ہم کنگڈمز میں چلے گئے، پھر ہم نے حکومتیں بنا لیں، اب ہم نے ممالک بنا لی، اب ہم ایک انٹرنیٹ کی دنیا میں آ گئے. اور انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر آنے کے بعد اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ کا پڑوسی لیفٹ پہ اور رائٹ پہ اور سامنے اور پیچھے کون ہے. آپ کا لنکڈ ان پہ، آپ کے فیس بک پہ، آپ کے واٹس ایپ پہ آپ کا دوست کون ہے، آپ کے انسٹاگرام پہ، آپ کے ٹویٹر پہ آپ کا دوست کون ہے. اس دوست کی وجہ سے آپ کی قیمت یا آپ کی ویلیو ڈیسائیڈ ہوگی.
کیونکہ آپ کے لیفٹ پہ پلاٹ اور آپ کے رائٹ پہ پلاٹ، میں واپس آتا ہوں، اگر 10,000 روپے کا تھا تو آپ کی ویلیو ہو گئی 8,000 سے 12,000 کے درمیان، آپ کی ویلیو 1,000 نہیں رہ سکتی۔ تو اگر آپ ایک اکاؤنٹنٹ ہیں اور الٹے ہاتھ پہ آپ کے اور سیدھے ہاتھ پہ آپ کے اکاؤنٹنٹ ہیں، لیکن وہ اکاؤنٹنٹ $1,00,000 سال کا یعنی 3 کروڑ روپے سال کی آمدنی کماتے ہیں، تو آپ کی آمدنی 12 لاکھ روپے سال ہو نہیں سکتی، کیونکہ جو ادھر والا ہے وہ بھی آپ کو گھور کے دیکھے گا، ادھر والا ہے وہ بھی گھور کے دیکھے گا، کہے گا بھائی تم پاگل ہو، اتنے کم پیسے کیوں لے رہے ہو؟ اور آپ کے اندر بھی کھجلی ہوگی کہ بھائی یہ 3 کروڑ کیوں لے رہا ہے، میں کیوں 1 لاکھ روپے لے رہا ہوں۔ پرابلم کہاں آ گئی کہ آپ نے اپنے دماغ کے اندر لکیریں کھینچ دیں، اور اس لکیروں میں آپ نے کہا میں رہتا ہوں کہاں پہ؟ پاکستان۔ بھائی آپ پاکستان میں رہتے ہوں گے، آپ کی جسم رہتا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے آپ کہاں ہیں آج، میں کہتا ہوں بھائی آپ کے فون میں ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو فون میں سے آواز نہیں آ رہی؟ آپ کس شہر میں؟ اسلام آباد میں؟ اچھا میں بھی اسلام آباد میں ہوں، میں آپ کی خلافت میں تو ہوں۔ یہ سوچ ابھی تک دماغ میں نہیں آئی۔ ابھی تک ہم کو ہے آپ ہمارے جب شہر میں آئیں گے، ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، ہمارے ساتھ چائے پئیں گے، پھر ہم بات کر سکتے ہیں۔ نہیں، اس کو بلر کر دیں۔ میں آپ کے فون میں ہوں، میں آپ کے فیس بک میں ہوں، آپ جب چاہیں مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ تو آپ نہیں کر سکتے، میں نمبر نہیں دیتا، نہ میں بات کرتا ہوں واٹس ایپ پہ۔ میسنجر پہ بات کر سکتے، میسیج کر سکتے ہیں، ٹویٹ کر سکتے ہیں، فیس بک پہ میسیج کر سکتے ہیں، کامنٹ کر سکتے ہیں، میں اویلیبل ہوں۔ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی اسی طرح سے کامنٹ کر سکتے ہیں، ان باکس کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ دوسرا آدمی کہاں ہے؟ فرق پڑتا تھا، اب نہیں پڑتا ہے۔ اور یہ تعلق پھر دماغ کے اندر کی وائرنگ کا ہے۔ اس طرح سے سوچنے کے بارے میں آپ کو کوئی نہیں سکھاتا، نہ آپ کا ٹیچر سکھاتا ہے، نہ آپ کے والدین سکھاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کے والدین اور آپ کے ٹیچر انٹرنیٹ کے ساتھ بڑے نہیں ہوئے۔ آپ کو جو یہ چیز سکھا سکتا ہے وہ آپ کے بچے سکھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں 10 سال کا بچہ ہے جو PUBG کھیلتا ہے، وہ آپ کو سکھا سکتا ہے، کیونکہ جس سے وہ PUBG کھیل رہا ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو سکتا ہے، اس کے دماغ میں بارڈر نہیں ہے۔ جب یہ بچے بڑے ہوں گے جو آج بڑے پیدا ہو رہے ہیں، ان کے دماغ میں پاکستان، ہندوستان، امریکہ، فرانس یہ سب ختم ہو جائے گا۔ ان کے پاس کوئی لمیٹیشن نہیں ہوگی کہ ان کا دوست کہاں ہے، وہ کس کلر کا ہے۔ یہ ہمارا پرابلم ہے کہ ہمیں دوسرے کے رنگ دیکھنے سے پڑھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ گرو نہیں ہوئے، ہمیں ان کی زبان، ان کے طریقہ، ان کا مذہب، اس سب سے ہمیں فرق پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ ہماری تربیت اس طرح سے ہوئی ہے، ہمیں سکھایا ہی یہ گیا ہے۔ تو ہمیں جب سکھایا ہی یہ گیا ہے تو ہم یہی سب سیکھے ہوئے ہیں، تو ہم کو یہی آتا ہے۔ اگر مجھے صرف جاپانی سکھائی گئی ہوتی تو میں آپ سے جاپانی میں ہی بات کر سکتا تھا، میں اردو میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی جو بچے پیدا ہو رہے ہیں گلوبل سٹیزنز، یہ بچے تیز ہیں کہ آپ کو سکھا سکتے ہیں اور آپ بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پرانی چیزوں کو تھوڑا دن اگنور کرنا ہوگا اور نئی چیزوں کو سیکھنا ہوگا۔ یہ ہے جی پاکستان کے غریب ہونے کی بنیادی، خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگوں کی غریب ہونے کی بنیادی وجہ۔ کوئی وجہ نہیں ہے اور کہ ایک پاکستانی پروگرامر پاکستان میں بیٹھ کے کم سے کم 6 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہو، اور کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس نے پاکستان سے باہر کسی سے دوستی نہیں کری، پاکستان سے باہر کے لوگوں کے ساتھ بات کیسے کرنی، اس کی اخلاقیات اس کو نہیں معلوم، پاکستان کے باہر نارمل کیا چیز ہے وہ آپ کو نہیں معلوم۔ پاکستان میں 9 بجے شادی کا کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے، تو کراچی کے اندر 9 بجے شادی کا کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے 10:30 بجے آئیے گا۔ یہ بات آپ کو کلچر نے سکھائی ہے۔ کتاب پہ تو لکھا ہوا ہے، کارڈ پہ لکھا ہوا ہے 9 بجے آنا ہے، اگر آپ 9 بجے چلے جائیں گے تو وہاں کوئی ہوگا ہی نہیں۔ تو اسی طرح سے آپ کو کیونکہ کلچر نہیں پتہ دوسرے ممالک کا، آپ کے وہاں کوئی دوست نہیں ہے جو انہی کے زبان، انہی کے لوگ، اپنے والوں سے دوستی نہیں کرنی ہے، انہی سے دوستی کرنی ہے جو وہاں میں پیدا ہوئے ہیں۔ یقین کیجئے میں پچھلے 1-1.5 مہینے سے یورپ میں ہوں، ایک الگ مخلوق رہتی ہے یہاں پہ۔ مجھے تو انسان نہیں کہنا چاہیے ان کو، یا ہم الگ ہیں یا یہ الگ ہیں، کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ رولز الگ ہیں، سوچنے کا انداز الگ ہے، نارمز الگ ہیں، بالکل الگ ہیں۔ میں اتنا گھوما ہوں دنیا، مجھ کو الگ الگ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، اور یہ ایک دن میں نہیں نظر آتے، آپ کو ٹائم گزارنا پڑتا ہے۔
کبھی کبھی میں کسی چھوٹے علاقے میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اللہ کی کتنی قدرت ہے، لگتا ہے جنت تو یہیں پر بنائی ہوئی ہے، اور ہم تو لٹرلی جہنم میں رہتے ہیں، پاکستان کو ہم نے جہنم میں بنا کے رکھا ہوا ہے، اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، وجہ صرف یہی ہے کہ ہماری سوچ غریب ہے۔ یورپ کے اندر خاص طور پہ ہنگری، چیک ریپبلک، سلوواکیا، رومینیا، ان میں بہت سارے روماز رہتے ہیں جن کو جپسیز کہتے ہیں۔ کل میں ایک روما کے علاقے میں گیا تو مجھے لگا کہ میں کسی بم پڑے ہوئے ملک میں آ گیا ہوں، کسی بہت ہی تھرڈ کلاس جگہ جہاں پہ گندگی پھیلی ہوئی تھی اور شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، اور میں بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی غلاظت تھی اس جگہ سے، مجھے بھاگنا پڑا۔ اور میں ایک یورپین کنٹری میں تھا۔ فرق ان روماز میں اور باقی یورپینز میں کیا ہے، ان کے پاس بھی پاسپورٹ یورپین یونین کا تھا، کہ ان کی سوچ فرق ہے، ان کے دوست فرق ہیں، ان کے پاس مواقع سارے موجود تھے کہ وہ ایک اچھے کالج میں فری میں پڑھ سکتے ہیں، اچھی یونیورسٹی میں فری میں پڑھ سکتے ہیں، اچھے اسکول میں فری میں پڑھ سکتے ہیں، اچھے جاب کر سکتے ہیں، لیکن سوچ فرق ہے۔ امریکہ میں ایسے ایسے گھر میں نے دیکھے ہیں جو بالکل لگے گا کہ کسی جھونپڑی پٹی میں آ گئے ہیں پاکستان کی، امریکہ کے اندر۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے جو دوست ہیں وہ فرق ہیں۔ امریکہ میں کالوں کے درمیان جو لوگ ہیں، افریقن امریکنز ہیں، ان کے 13 سال میں بچہ ہو جاتا ہے بچیوں کے پاس آن این ایوریج۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے سارے معاشرے میں یہی ٹرینڈ ہے کہ زیادہ تر بچوں کو جلدی پریگننسی ہو جاتی ہے۔ خیر، ہم پاکستان پہ آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو پھر یہی چیز سمجھاؤں گا کہ آپ کا علم بہت زبردست ہوگا، آپ کی انگریزی بہت زبردست ہوگی، آپ کا انٹرنیٹ بہت زبردست ہوگا، آپ کی موبائل بہت زبردست ہوگا، صرف آپ کے دوست بدلنے ہیں آپ نے، اور ان کو جب آپ بدل لیں گے اور ان سے جب دوستی ہو جائے گی۔ میں نے آپ سے گزارش کی نا، میری ساری آدھی زندگی گزر گئی ہے ٹریول کرتے ہوئے، اور میں پچھلے 1 ڈیڑھ مہینے سے جب میں سیٹلڈ یورپ میں رہ رہا ہوں بغیر بھاگے، تو میری سوچ اور بدلنا شروع ہو گئی ہے۔ مجھے زبانیں آنا شروع ہو گئی ہیں، لوکل ورڈز پک اپ کرنا شروع کر دی ہیں، کلچرل اور پک اپ کر رہا ہوں میں، اور اسی طرح سے آپ بھی بدل سکتے ہیں۔ اس میں ٹائم لگے گا۔ میرا یہ لیکچر آج سے 20 سال کے بعد بے معنی ہوگا، کیونکہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہوں گے جو بہت گلوبل ورلڈ بن چکی ہوگی۔ لیکن آج کا پاکستان جو ہے وہ مجھ کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، چورن باز کہتا ہے، منجن بیچنے والا کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم کیا کیا کہتا ہے۔ میں اپنے پلے سے لاکھوں روپے مہینے کے، کروڑوں روپے سال کے لگا کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اور بہت اچھا کام نہیں کرتا۔ میں کوئی بہت ہی زبردست کوالٹی کی ویڈیو نہیں بناتا ہوں، میں کوئی بہت ہی ششکے والے کانٹینٹ نہیں کریٹ کرتا ہوں، میری ویڈیو کی کوالٹی بہت عام سی ہوتی ہے، لیکن میں دل سے بات کرتا ہوں، جتنا مجھے آتا ہے، جتنا میں کر سکتا ہوں وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور میرے خیال میں صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک میرے دماغ میں صرف ایک ہی تکلیف ہوتی ہے کہ کس طریقے سے میرے ملک کے جو باقی لوگ ہیں وہ غربت سے باہر آ جائیں۔ چاہے میں انٹرنیٹ پہ کانٹینٹ اب کم ڈالتا ہوں کیونکہ میرا دل بہت دکھتا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، میں ڈال دیتا تھا کانٹینٹ اور کامنٹ کرنے والے تھوڑے سے ہوتے تھے۔ اب انٹرنیٹ پہ 20 ملین سے بڑھ کے 150 ملین اسمارٹ فون آ گئے پاکستان میں۔ یہ ایسے جاہل ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی، جاہل ورڈ صحیح بھی ہے غلط بھی ہے، جنہوں نے کبھی فیس بک یوز نہیں کیا ہے، کبھی انٹرنیٹ یوز نہیں کیا ہے، نئے نئے آئے ہیں اور ان کو انٹرنیٹ کے ایتھکس نہیں معلوم، جیسے مجھے انٹرنیٹ کے ایتھکس نہیں معلوم تھے۔ 1996 میں ڈیجی کام کا ای میل میں چلاتا تھا، تو وہاں پہ میں نے ای میلیں بھیج دیں بہت سارا، تو میرا اکاؤنٹ بلاک کر دیا ڈیجی کام کے ناصر خان غازی نے، اور اس تکلیف سے مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے غلط کیا، کیونکہ مجھے ایتھکس نہیں آتے تھے۔ 1996 کو گزرے ہوئے بہت سال ہو گئے، 27 سال ہو گئے۔ میں یہ تو نہیں بھولتا کیونکہ مجھے ایک ڈنڈا پڑ گیا تھا، ایک پٹائی ہو گئی تھی کہ تمہارا اکاؤنٹ بند کر دیا ہم نے۔ اسی طرح سے جو ہمارے لوگ انٹرنیٹ چلاتے ہیں آج، فیس بک چلاتے ہیں خاص طور پہ، جاہل جن کو کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ فیس بک پہ کیسے بات کرتے ہیں،
جن کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ فیس بک کے اوپر کوئی آپ کو آ کے پکڑ لے گا، کوئی کامنٹ غلط کر دے گا. ہاں، آرمی کے خلاف نہیں بولیں گے، کسی پاورفل آدمی کے خلاف نہیں بولیں گے، لیکن ایک معصوم جو آپ کو جواب نہیں دیتا میرے جیسا، اس کو آپ بولتے ہیں. تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن جاہل تو آپ پھر بھی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے اس چیز کی. جہالت ہے کہ انٹرنیٹ سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، انٹرنیٹ پہ گفتگو کیسے کرنی ہے. مجھے یقین ہے کہ اگر آپ مجھے ان پرسن ملیں گے تو میرے منہ پہ نہیں تھوکیں گے، مجھ سے بات کرنا چاہیں گے، میرے ساتھ گفتگو کرنا چاہیں گے، مجھے یہ پورا یقین ہے. لیکن کیوں آپ کو بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ اچھے لوگ کیسے بات کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ میں آپ سے کہوں گا کہ مجھے کھانا کھلا دو، چائے پلا دو، مل لو، تو آپ ضرور ملیں گے. لیکن انٹرنیٹ پہ آپ کو کوئی کانسیکوینسز نظر نہیں آتے، تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بات کیسے کرنی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے، لیکن ایکچولی آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے، جس طرح مجھے کچھ نہیں پتہ ہے. اس سال کا اسی ٹاپک کے اوپر گفتگو تھی. اس سال AI.com اور perplexity.ai آئی ہے، ان کو آپ ضرور چلائیں. یہ امیزنگ، اور bing.com امیزنگ ٹولز ہیں اس سینچری کے، جس کے ذریعے آپ جاہل رہنے کی ضرورت نہیں ہے، غریب رہنے کی ضرورت نہیں ہے. لنکڈ ان کا بھرپور استعمال کیجیے اور بہترین دوست بنائیے، اور انہیں دوستوں کو واپس فیس بک پر لے آئیے، ان سے زوم میٹنگز کیجیے، ان کے ساتھ کانورسیشنز شروع کیجیے. ایک پاکستانی بھائی ہیں، انہوں نے صرف فوکس کر کے پوڈ کاسٹ شروع کری ہے، پاکستان میں رہتے ہیں، امریکن ہائی سیلیبریٹیز کے ساتھ. اور آئی ایم شیور دیٹ جینٹل مین از گوئنگ ٹو بیکم ملٹی ملینئر ان اے فیو ایئرس. اس کی وجہ سمپل یہی ہے کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا. آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ ایک گوشت کا لوتھڑا ہیں. آپ کے اندر میموری ہے، اور وہ میموری لوگوں نے آپ کے اندر ڈالی ہے. آپ کا کوئی آئیڈیا آپ کا اپنا جینیون نہیں ہے، آپ کی کوئی زبان، آپ کا کوئی لفظ آپ کا جینیون نہیں ہے. میرا کوئی آئیڈیا، میری کوئی چیز میری جینیون نہیں ہے. میں نے لوگوں سے دیکھا ہے، سیکھا ہے، اور آپ تک بیان کر رہا ہوں. اگر میں کسی ٹیررسٹ کیمپ میں پیدا ہو گیا ہوتا تو میں اس کو صحیح سمجھ رہا ہوتا. میں کسی یہودی کے پاس پیدا ہو گیا ہوتا تو میں اس کو صحیح سمجھ رہا ہوتا. میں کسی ننگے کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوتا جو قبیلہ ہے، کسی افریقن قبیلے میں پیدا ہو گیا ہوتا تو میں اس کو صحیح سمجھتا. ہم کو صحیح بتایا تھا ہمارے بڑوں نے، لیکن ان کو ان کے بڑوں نے شاید وہی بتایا تھا جو ان کو پتہ تھا. ہم کو خود بھی نہیں پتہ کہ ہمیں کیا نہیں پتہ ہے. اب وہ ٹائم ہے کہ آپ ایک نیا انسان اپنے اندر پیدا کریں، اس کو کریٹ کریں، اپنے آپ کو دوبارہ کارو کریں اس علم کے ساتھ جو کہ آپ کو صحیح لگ رہا ہے، جو آپ نے سنا ہے نہیں. آگے علم دوبارہ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کیجیے. جو آپ کھاتے ہیں، جو آپ پیتے ہیں، جو آپ سوچتے ہیں، ہر چیز کو ری ایویلیویٹ کریں. اپنے آپ کے اوپر سے جو پرانی دھول مٹی ہے اس کو اتاریں اور نیا انسان بنیں، نیا انسان کریٹ کریں. جب تک انٹرنیٹ چل رہا ہے پاکستان میں آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نہیں سیکھ سکتے. اب میں 50 سال کا ہو گیا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت ساری چیزیں نہیں سیکھنے کی طاقت رکھتا ہوں. بہت مشکل ہو گیا میرے اندر، سخت ہو گیا، سخت ٹہنی کی طرح سخت ہو گیا ہوں. لیکن جو نئے بچے ہیں وہ جلدی سیکھ سکتے ہیں، جو میرے سے آدھی عمر کے ہیں. میں 50 سال کا ہوں، آپ 20 سال کے ہیں، تو آپ بڑے آرام سے سیکھ سکتے ہیں نئی چیزیں. کچھ لوگوں کو میں ایسے جانتا ہوں جو 20 سال کے وہ بھی نہیں سیکھ پاتے. تو کوشش ضرور کریں. کچھ چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی کہ یہ آپ نہیں سیکھ پا رہے، تو وہ سیکھ لیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں، آرام سے سیکھ سکتے ہیں. لیکن نئی چیز ضرور کریں. اور نئی چیز کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ پرانی چیزوں کا جو نقشہ ہے وہ مٹ جاتا ہے. موہنجو داڑو پاکستان کا ایک بہت ہی مشہور شہر ہے جہاں پہ بہت لوگ رہتے تھے. وہاں کوئی نہیں رہتا. اب وہ صرف ڈسٹ رہ گئی ہے، کیونکہ وہاں سب نے جانا چھوڑ دیا. تو اگر آپ ان چیزوں کو سوچنا بند کر دیں جو آپ کو آج تک سکھائی گئی ہیں، تو آپ بہت ساری چیزیں سیکھ جائیں گے. میں ایک نعرہ مارتا ہوں، پچھلے 1 سال سے مار رہا ہوں، وہ ہے کہ ہر پاکستانی کمائے گا 1 لاکھ روپے مہینہ. اس سے پہلے میں کبھی یہ بولتا نہیں تھا، صرف غربت کا خاتمے کے لیے بات بولتا تھا. اس نعرے مارنے کی وجہ سے، اس بات کو بولنے کی وجہ سے کچھ درجن اور کچھ لوگوں نے یہ بولنا شروع کر دیا ہے، اور اپنے کورسز میں، اپنی تعلیم میں بتانا شروع کر دیا ہے کہ اگر آپ میری سی چیزیں دیکھیں گے تو آپ کے اندر ہوپ فلی یہ چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہیں. ہر پاکستانی 1 لاکھ روپے مہینہ نہیں،
ہر پاکستانی $1000 مہینہ کما سکتا ہے منیمم، کیونکہ یہ دنیا کا پر کیپٹا کا آن ایوریج ہے اس وقت. یعنی کوئی بڑی بات نہیں $1000 مہینہ کمانا آج پاکستان کے لیے. بڑی بات صرف یہ ہے کہ آپ کے دوست کیونکہ غریب ہیں تو آپ غریب ہیں. ایک انگریز کی ایک پرانی کتاب ہے، اس کا نام ہے تھنک رچ ڈیڈ اینڈ پور ڈیڈ، غریب ابا اور امیر ابا. وہ پڑھ لیں، لیکن وہ پرانی ہے. یہ جتنا مواد آپ کے سامنے ہے نا، یہ انٹرنیٹ کے آنے سے پہلے کا ہے، یا انٹرنیٹ کی اس سپیڈ کے آنے سے پہلے کا ہے، اے آئی کے آنے سے پہلے کا ہے. تو جتنا کانٹینٹ ہے نا سب بکواس ہے. اس سب کو آپ ڈیلیٹ کریں، ری انوینٹ کریں اپنے آپ کو. سب سے پہلے اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں، جو کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے، امیر پیسے چاہیے لوگوں کو، تو اپنے دوست لنکڈ ان پہ جا کے بدل لیں. جو آپ کام کرتے ہیں اسی جیسے دوست دوسرے ممالک میں ہائر کر دوست بنا لیں. پہلے چھوٹی پوسٹوں کے لوگ بنائیں، پھر اس سے بڑی پوسٹوں کے بنائیں. اپنے لنکڈ ان کی پروفائل کو اچھا کریں، فیس بک کی پروفائل کو اچھا کریں، ٹویٹر کی پروفائل کو اچھا کریں. لوگوں کو فالو کریں، دیکھیں تو صحیح کہ وہ کس دنیا میں رہتے ہیں. آپ کو باہر جانے سے پاسپورٹ روک سکتا ہے فزیکلی، لیکن دماغ سے باہر جانے سے صرف اور صرف ایک آدمی نے روکا ہوا ہے، وہ آپ خود ہیں. بہت بہت شکریہ سننے کے لیے. اپنا خیال کیجیے گا. بہت بہت پیار. سب کو سلام. السلام علیکم.